अमर बेर बाब 31। लाइक अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, क्या पापा ने वाकई मुझे आपके पास इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजा है? उस रात वो बड़ी संजीदगी के साथ अंकल की स्टडी में उनसे पूछ रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब देने के बजाय बराह रास्त उससे सवाल किया। आप मेरे ख्याल को छोड़ें, क्योंकि मेरा ख्याल जानकर आपको कुछ ज्यादा खुशी नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दें। उसके लहजे में इस्तराब था। हाँ, टेस्ट की तैयारी के लिए ही भेजा है। लाइक अंकल दोबारा उस फाइल को देखने में मसरूफ हो गए जो उनके सामने मेज पर खुली पड़ी थी। ये सफेद झूठ है, उसने बड़ी बेखौफी से तबसरा किया। लाइक अंकल ने फाइल बंद कर दी। मुझे सफेद या सियाह कोई भी झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ कि तुमसे झूठ बोलूंगा। वो उमर को घूरने लगे। मुझसे खौफजदा नहीं, मगर पापा से हैं। तुम आखिर मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो? वो एकदम जैसे तंग आ गए। सिर्फ ये कि आप मुझे यहाँ रख कर पापा के लिए कौन सी सर्विसेज फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं किसी किस्म की कोई सर्विस फराहम नहीं कर रहा। तो फिर क्या कर रहे हैं? तुम्हें जहांगीर ने यहाँ सिर्फ टेस्ट की तैयारी के लिए भिजवाया है, उन्होंने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा। फिर आप मुझे इतने फंक्शंस में क्यों ले जा रहे हैं? उसका लहजा चुपता हुआ था। लाइक अंकल कुछ देर खामोशी से जवाब दिए बगैर उसका चेहरा देखते रहे। उमर ने बात जारी रखी। और उन फंक्शंस में 3-4 फैमिली से बार बार क्यों मिलवा रहे हैं? मैं इसे इत्तेफाक तो नहीं समझ सकता, क्योंकि उन फैमिलीज का रवैया। लाइक अंकल ने एकदम उसकी बात काट दी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? उमर ने संजीदगी से उन्हें देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल है। वो फैमिलीज मुझे जिस तरह परख रही हैं, उससे तो सिर्फ ये जाहिर होता है कि वो मुझसे शनासाई बढ़ाना चाहती हैं, कुछ रवाबत और फिर शायद रिश्ते भी। उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। और तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? इस बार लाइक अंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। यानी मेरा अंदाजा ठीक है? उमर उनकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुआ। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम किसी रिश्ते से इतने खौफजदा क्यों हो? मैं खौफजदा नहीं हूँ। इस बार वो कुछ उखड़े अंदाज में बोला। अगर खौफजदा नहीं हो तो फिर इतनी नॉर्मल सी चीज पर इतना एतराज क्यों है तुम्हें? किस नॉर्मल चीज पर? शादी पर। मैं अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, उमर ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम 26 साल के हो, अब तुम्हारी शादी या मंगनी वगैरह हो जानी चाहिए। लाइक अंकल, ये आपका मसला नहीं है, मेरा है, और मेरे मसले मैं खुद ही हैंडल करूं तो बेहतर है। वो इस बार खासी बेरुखी से बोला। जिंदगी में चांसेस से फायदा उठाना सीखो। तुम जानते हो आजकल कौन कौन सी फैमिलीज तुम में इंटरेस्टेड है? जहांगीर मास के बेटे से रिश्ता किसी भी फैमिली के लिए एजाज की बात है, मगर मैं किसी ऑक्शन का हिस्सा बनना नहीं चाहता। न उन फैमिलीज में मुझे कोई दिलचस्पी है। मेरी जिंदगी जिस तरह गुजर रही है, मैं उसे उसी तरह गुजारना चाहता हूँ। उन फैमिलीज से जुड़ने वाला एक रिश्ता तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जा सकता है? कभी तुमने इसके बारे में सोचा है? आप मेरे सामने पापा की फिलॉसफी पेश ना करें। मैं उनके तरीके से जिंदगी गुजारने पर यकीन नहीं रखता। वो एक कामयाब ब्यूरोक्रेट जरूर होंगे, मगर एक बुरे बेटे, बुरे भाई, बुरे शौहर और बुरे बाप भी हैं। और अब वो ये रोल मेरे सर पर थोप देना चाहते हैं। उसने खासी साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम जहांगीर से बहुत ज्यादती कर जाते हो। नहीं, पापा से कोई बुरे से बुरा सलूक भी ज्यादती नहीं कहला सकता। वो इस सब के मुस्तहिक हैं, उसने तंदी से कहा। उमर, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, वहाँ आगे बढ़ने के लिए एक एक कदम बड़ी एहतियात से उठाना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि हमारा किया जाने वाला हर फैसला हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तुम जहांगीर से नाराज हो सकते हो, मगर तुम उसके खुलूस पर शुबा नहीं कर सकते। वो शख्स वाकई चाहता है कि तुम जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ बहुत तेजी से फलांगो, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। यहाँ सब यही करते हैं। मैंने भी इरफान की मंगनी इसी तरह की, एक बड़ी फैमिली में की थी। अब देखो ऐश कर रहा है वो ससुराल वालों की वजह से। जो पोस्टिंग उसे दूसरे साल मिल गई है, उसको पाने के लिए लोग 10-10 साल झक मारते रहते हैं। लाइक अंकल ने अपने सिविल सर्वेंट बेटे का हवाला दिया। मगर मैं शादी नहीं करना चाहता। वो कुछ तंग आ गया। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाहता। जहांगीर और ज़ारा की डिवोर्स की वजह से। आप जो चाहें समझ लें। जरूरी तो नहीं है कि अगर पेरेंट्स की शादी नाकाम रहे तो बच्चों की भी उतनी ही नाकाम रहे। मुझे पेरेंट्स की शादी की नाकामी से कोई गर्ज नहीं है।
मैं बस अपने कंधों पर कोई जिम्मेदारी लादना नहीं चाहता, और शादी जैसा अहमकाना काम कम अज कम इस उम्र में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि शायद किसी भी उम्र में। और हाँ, मैं कल वापस जा रहा हूँ। उमर ने बात का मौजू बदलने की कोशिश की। लईक अंकल चौंक गए। कल? क्यों? इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? इतनी जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे भी अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। तुमने जहांगीर को बता दिया है, आप उनको बता दें। मैं बताना नहीं चाहता। मैं दोबारा उनसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। उसने बड़ी लापरवाही से कहा। साइकोलॉजिस्ट से मिलवाना चाहते थे वो मुझे। मैं मिल चुका हूँ, दूसरे जरूरी काम भी कर चुका हूँ। अब सिर्फ फंक्शंस अटेंड करने के लिए तो यहाँ नहीं रह सकता। चलो ठीक है, फंक्शंस अटेंड मत करो, वैसे ही रहो। चंद दिन तक समरीन भाभी भी इस्लामाबाद आ रही हैं, उनके आने तक तो तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। लईक अंकल ने उसे इत्तला दी। क्यों? उनके आने तक मैं क्यों यहाँ रहूं? मेरा उनसे मिलना जरूरी नहीं है। जब मैं उनके साथ उनके घर पर रहा करता था या हॉस्टल से छुट्टियां गुजारने घर आता था तो उन्होंने कभी घर पर मेरा इंतजार नहीं किया। फिर अब उनके साथ ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हो गई है कि मैं उनका इंतजार करूं? वो पापा की जिंदगी में खुद भी दूसरी बीवी बनकर आई थी। फिर अब अगर कोई तीसरी बीवी आ गई है तो कौन सी कयामत आ गई है? बर्दाश्त करें, जैसे बहुत से दूसरे लोगों ने उन्हें बर्दाश्त किया था। वैसे भी वो तो पापा को आइडियल मैन कहा करती थी। फिर उन जैसा परफेक्शनिस्ट अब उन्हें अपनी जिंदगी के जिस हिस्से में रखना चाह रहा है वो चुप करके रहे। इतना शोर करने की क्या जरूरत है? उसके लहजे में तलखी थी। उमर, तुम अब जाओ, मुझे इन फाइल्स को देखना है। लईक अंकल ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय बड़ी सख्त मोहरी से सामने पड़ी फाइल पर नजरें जमा ली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुबह की फ्लाइट से मैं लाहौर चला जाऊंगा। पापा से आपकी बात हो तो उनको बता दें। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। अलीजा लाउंज में दाखिल होते ही ठिठक गई। उमर नानो के साथ सोफे पर बैठा खुशगप्पियों में मसरूफ था। अलीजा को देखकर वो मुस्कुराया। हेलो अलीजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप कब आए? वो कंधे से अपना बैग उतारते हुए कुछ आगे बढ़ाई। सुबह आया था, तुम तब कॉलेज जा चुकी थी। उमर ने उसे देखते हुए कहा। बालों का नया स्टाइल। उमर ने सताइशी अंदाज में उसके कंधों पर झूलते हुए बालों को देखते हुए कहा। वो एकदम कुछ गड़बड़ा गई। यार, ये हेयर कट बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। वो कुछ बोल नहीं सकी। क्यों ग्रैनी? अब वो नानो से पूछ रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो एकदम बैग पकड़कर खड़ी हो गई। लाशऊरी तौर पर वो नर्वस होने लगी थी। उमर ने लाउंज से निकलते हुए उसे गौर से देखा। फिर वो नानो के साथ दोबारा बातों में मसरूफ हो गया। अलीजा कुछ परेशान होकर अपने कमरे में आई थी। उमर के इस्लामाबाद जाते हुए वो जितनी उदास और परेशान थी, उसकी वापसी ने भी उसे उतना ही परेशान कर दिया था। उसे उमर का यकदम वापस आ जाना अच्छा नहीं लगा। नानो और नाना से पिछले चंद हफ्तों से जारी अपनी सरगर्मियां छुपाना आसान था, मगर उमर से वो कुछ देर परेशानी के आलम में बेड पर बैठी रही। फिर खासी बेदिली के आलम में उसने कपड़े तब्दील किए। आज भी उसे ब्रिटिश काउंसिल में जुल्करनैन से मिलना था, और अब उमर को देखकर उसे अपना प्रोग्राम गारत होता नजर आ रहा था, क्योंकि उमर यकीनन उसके साथ गुफ्तगू के लिए उसे घर पर रहने पर मजबूर करता। दोपहर का खाना उसने उमर और नानो के साथ खाया था। उमर खाने की मेज पर मुसलसल चहक रहा था। अलीजा ने इस्लामाबाद जाते हुए उसके चेहरे पर अफसुर्दगी और तनाव की जो कैफियत देखी थी, वो अब यकसर मफकूद थी। वो नानो को इस्लामाबाद में लईक अंकल के घर वालों के हालात वाक़यात सुनाने में मसरूफ था, और अलीजा ये सोच रही थी कि वो नानो से उसके सामने ब्रिटिश काउंसिल जाने की इजाज़त कैसे ले। खाना खाने के बाद एकदम उमर उठकर चंद लम्हों के लिए अपने कमरे में आ गया, और अलीजा ने मौका गनीमत जानते हुए नानो से ब्रिटिश काउंसिल जाने की इजाज़त ले ली। नानो ने उसे जल्द वापस आने की ताकीद की। डोंट वरी नानो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बहुत मसरूर होकर अपने कमरे में चली गई। बैग लेकर जब वो वापस लाउंज में आई तो उसने उमर को एक बार फिर नानो के पास पाया। अलीजा उसे नजरअंदाज करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसने उमर को खड़े होते और नानो को अपना नाम पुकारते देखा। अलीजा रुको, उमर भी तुम्हारे साथ जा रहा है। वो गड़बड़ा गई। मेरे साथ? हाँ, तुम ब्रिटिश काउंसिल जा रही हो? मैंने सोचा मैं भी एक चक्कर वहां का लगा आऊं, काफी अरसा हो गया है। इस बार उमर ने उसके करीब आते हुए कहा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ भी समझ नहीं पाई कि उसे क्या कहना चाहिए। मगर मुझे तो वहां काफी देर रहना है, उसने जैसे बहाना गढ़ने की कोशिश की।
कोई बात नहीं, जितनी देर चाहो रहना, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करना, उमर ने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अलीसा यकदम परेशान हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि उमर इस तरह उसके साथ ब्रिटिश काउंसिल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ जुल्करनैन उसका इंतजार कर रहा था और उमर के साथ जाकर वो उससे तो नहीं मिल सकती थी और उसे ब्रिटिश काउंसिल में जुल्करनैन से मिलने के अलावा और कोई काम नहीं था। वो शशोपंज के आलम में उमर का मुंह देख रही थी और उमर शायद उसके तासुरात पर हैरान था। क्यों अलीसा, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती? उमर ने फौरन अंदाजा लगा लिया। अलीसा एकदम गड़बड़ाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो, उसकी समझ में नहीं आया वो अपने पसोपेश को क्या नाम दे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। उमर ने उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार किए बगैर बाहर का रुख किया। अलीसा कुछ देर खामोशी से उसकी पुश्त को घूरती रही, फिर बेदिली से उसके पीछे बाहर पोर्च में आ गई। वो अब ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल रहा था। अलीसा को घबराहट होने लगी। वो अब ब्रिटिश काउंसिल किसी सूरत नहीं जाना चाहती थी। वहाँ जुल्करनैन उसे देखते ही उसकी तरफ आ जाता और वो उमर के सामने उससे मिलना नहीं चाहती थी। उलझे हुए जहन के साथ वो दरवाज़ा बंद करते हुए सीट पर बैठ गई। तुम मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो गई अलीसा? उमर ने गेट से गाड़ी सड़क पर लाते हुए मुस्कुरा कर कहा। चंद लम्हों के लिए वो सुर्ख हुई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद पर काबू पाया। क्यों अलीसा? वो जवाब चाह रहा था। पता नहीं, उसने बादल नखास्ता कहा। नहीं यार, वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। हेयर कट चेंज हो गया है, चेहरे पर भी खासी रौनक है। बात क्या है अलीसा? वो शायद उसे छेड़ रहा था, मगर अलीसा के माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। क्या उमर को कोई शक हो गया है? उसने घबरा कर सोचा। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे यहाँ आए चंद घंटे ही तो हुए हैं और अभी तो मेरी उससे बाकायदा बात भी नहीं हुई। फिर उसे जुल्करनैन के बारे में कुछ पता कैसे चल सकता है? वो बेचैन होने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके मुसलसल सवालों पर जिद हो गई। क्यों, तबीयत को क्या हो गया है? वो कुछ हैरान हुआ। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। प्लीज आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, वो एकदम बुलंद आवाज में बोली। उमर ने हैरानी से उसे देखा। वो बहुत नाराज नजर आ रही थी। उसके मूड में अचानक होने वाली तब्दीली उसके लिए हैरान कुन थी। अलीसा से मजीद कोई सवाल पूछे बगैर वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा। ब्रिटिश काउंसिल के अंदर उमर के साथ दाखिल होते हुए वो बेतहाशा घबराई हुई थी। तुम्हें कौन सी बुक्स लेनी है? उमर ने अपने वॉलेट में से कार्ड निकालते हुए कहा। मुझे कोई बुक्स नहीं लेनी, मुझे सिर्फ बुक्स देखनी है, उसने नजरें मिलाए बगैर कहा। अच्छा, बहरहाल मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पर 1-2 किताबें लेना चाह रहा हूँ। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रहो या फिर आधे घंटे तक मैं एग्जिट पर आ जाऊँगा, तुम भी तब तक वहाँ आ जाना, उमर ने प्रोग्राम सीट करते हुए कहा। अलीसा ने फौरन सर हिला दिया। ठीक है, मैं तब तक आ जाऊँगी। उमर अपने मतलूबा सेक्शन की तरफ चला गया। वो उसे तब तक देखती रही जब तक वो शेल्फ्स के पीछे उछल नहीं हो गया। उसकी घबराहट में एकदम जैसे कमी आ गई थी। उसे खुशी थी कि वो एक बार फिर जुल्करनैन से मिल सकती है। जब उसे तसल्ली हो गई कि उमर दोबारा किसी काम के लिए भी वापस उसकी तरफ नहीं आएगा, तो वो उस हिस्से की तरफ बढ़ आई जहाँ जुल्करनैन से उसकी मुलाकात होती थी। हमेशा की तरह जुल्करनैन वहाँ मौजूद था। आज पहली बार तुम देर से आई हो, जुल्करनैन ने उसे देखते ही घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए कहा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए देर हो गई। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? जुल्करनैन ने इस्तफसार किया। नानो ने मेरे कज़न को मेरे साथ भेज दिया है, उसने हल्की आवाज में कहा। क्या? जुल्करनैन एकदम घबराया। कज़न को भेज दिया है? कहाँ है वो? तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? मैं खुद नहीं लाई हूँ, नानो ने ज़बरदस्ती भिजवाया है। दरअसल उसे भी ब्रिटिश काउंसिल में कोई काम था, तो नानो ने उसे मेरे साथ भिजवा दिया। वो बताने लगी। अब वो कहाँ है? वो अपनी बुक्स देख रहा है। तुमने उसे मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया? जुल्करनैन घबराया हुआ था। नहीं, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो अलीसा। अगर कज़न साथ आया था तो तुम्हें मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए था, मगर क्यों? तुम मेरा इंतजार करते रहते। और फिर उमर ने कहा है कि वो आध घंटे के बाद मुझे मिलेगा, और अगर वो आध घंटे से पहले ही यहाँ आ गया और उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? मैंने उसे बताया ही नहीं कि मैं किस सेक्शन में जा रही हूँ। ये लाइब्रेरी है,
यहाँ किसी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जरूरी नहीं वो तुम्हें ढूंढने के लिए ही इस तरफ आए, वो किसी भी काम से इधर आ सकता है। मुझे इसका ख्याल नहीं आया। अलीज़ा कुछ परेशान हुई। बहरहाल अब मैं जा रहा हूँ और तुम आइंदा मोहतात रहना। अगर साथ कज़न या कोई भी हो तो फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो। मैं ना खुद किसी परेशानी में पड़ना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें किसी परेशानी में डालना चाहता हूँ। जुल्करनैन खड़ा हो गया। मगर फिर तुम इंतज़ार करते रहोगे? नहीं, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। जब भी तुम इस तरह लेट हो जाओगी मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा है, और फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के बजाय चला जाया करूँगा। वो खुदा हाफिज कहते हुए वहाँ से चला गया। अलीज़ा बेहद मायूस और दिल गिरफ्तगी के आलम में उसे जाता देखती रही। उसे उमर पर बेतहाशा गुस्सा आया था। सिर्फ उसकी वजह से जुल्करनैन को इस तरह वहाँ से जाना पड़ा था। क्या था अगर वो इस तरह मेरे साथ आने की जिद ना करता? कम अज़ कम जुल्करनैन को इस तरह परेशान होकर जाना तो ना पड़ता। वो उस वक्त उमर की वजह से जुल्करनैन को होने वाली परेशानी के अलावा और कुछ नहीं सोच रही थी। अब आगे क्या होगा? अगर उमर ने दोबारा मेरे साथ ब्रिटिश काउंसिल आने के लिए इसरार किया तो फिर मैं क्या करूँगी? क्या मुझे जुल्करनैन के साथ मुलाकात की जगह बदल लेनी चाहिए? वो जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वापसी पर उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था और उमर ने उसका सामना होते ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था। चलो अलीज़ा, मैं तुम्हें कॉफी पिलवाता हूँ, उसने अलीज़ा का बिगड़ा हुआ मूड बहाल करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे कॉफी नहीं पीनी, उसने उखड़े अंदाज में कहा। फिर क्या खाना है या क्या पीना, तुम खुद बता दो, वो उसे बच्चे की तरह बहलाते हुए पूछ रहा था। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप बस घर चलें, उसने बेरुखी से कहा। मगर यार, मैं तो कुछ खाना पीना चाह रहा हूँ, आखिर इतने हफ्ते के बाद लाहौर आया हूँ। मुझे घर छोड़ दें, उसके बाद आप जो चाहें करें। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये तो मैं जान चुका हूँ कि तुम्हें मेरा साथ आना अच्छा नहीं लगा, मगर मैं सिर्फ उसकी वजह के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इस बारे में मेरी मदद कर सकती हो? वो एकदम संजीदा हो गया। वो जवाब देने के बजाय खामोश रही। अलीज़ा, तुमसे ये किसने कह दिया है कि तुम खामोशी में बहुत खूबसूरत लगती हो? उमर ने अपने लहजे को एक बार फिर शगुफ्ता करने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा सुर्ख हुआ, फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। उमर कुछ देर खामोशी से उसे देखते हुए जैसे किसी अंदाजे पर पहुंचने की कोशिश करता रहा। फिर उसने अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते हो क्या कह रहे हो? नानो के पैरों तले से जमीन निकल गई। बेगम साहिबा, मैं सच कह रहा हूँ, अलीज़ा बीबी को ढूंढने में ही तो देर हुई है, ड्राइवर नानो से कह रहा था। उमर ने लाउंज में दाखिल होते हुए उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नहीं सुनी। वो नानो के चेहरे के तासुरात देखकर चौंका था। वो अब बेताबी के आलम में सोफे से खड़ी हो गई थी। क्या हुआ ग्रैनी, खैरियत तो है? उसने मामले की नौयत समझने की कोशिश की। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है, उन्होंने फाक चेहरे के साथ कहा। क्या? उमर भी एकदम संजीदा हो गया। अलीज़ा कॉलेज में नहीं है, ड्राइवर उसका इंतजार करके थक कर आ गया है। नानू अब रूहानसी होने लगी थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। उमर ने नानो को तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, वो कभी किसी दोस्त की तरफ मुझे बताए बगैर नहीं जाती, खास तौर पर कॉलेज से। और उसकी दोस्त है भी कौन? शहला। ड्राइवर कह रहा है कि चौकीदार ने अंदर मौजूद लड़कियों से अलीज़ा के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि वो आज कॉलेज ही नहीं आई। क्या? कॉलेज नहीं गई? उमर हक्का बक्का रह गया। अगर वो कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई है? नानो अब बड़बड़ा रही थी। ये कैसे हो सकता है कि अलीज़ा कॉलेज ना गई हो? वो वहीं होगी, ड्राइवर को गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है लड़कियों ने किसी दूसरी अलीज़ा के बारे में कहा हो। उमर एकदम ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हो गया। नहीं जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। चौकीदार को अलीज़ा बीबी का पता है। पहले भी कई बार मैं उसी के ही जरिए अलीज़ा बीबी को बुलवाता हूँ, फिर आज गलतफहमी कैसे हो सकती है? वैसे भी कॉलेज तो बिल्कुल खाली हो चुका था, तो सिर्फ चंद लड़कियां ही रह गई थीं। अगर अलीज़ा बीबी वहाँ होती तो अब तक गेट पर ही मौजूद होती। ड्राइवर ने कुछ घबराए हुए अंदाज में वजाहत देने की कोशिश की। ग्रैनी, आप जरा शहला को फोन करें, हो सकता है वो उसके घर हो, उमर ने नानो से कहा। उमर अब कुछ परेशान नजर आने लगा। नानो कुछ बौखलाई हुई फोन के पास गई और उन्होंने रिसीवर उठाकर कॉल मिलानी शुरू कर दी। फोन शहला की मम्मी ने उठाया। नानो ने उनकी आवाज़ सुनते ही उनसे शहला के बारे में पूछा। शहला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं गई। इस वक्त भी वो अपने कमरे में सो रही है, शहला की मम्मी ने कहा।
اور نانو کی گھبراہٹ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر انہوں نے فون رکھ دیا۔ شیلو تو آج کالج گئی ہی نہیں، انہوں نے کانپتی آواز میں عمر سے کہا۔ ہو سکتا ہے علیزہ کسی اور فرینڈ کے ساتھ چلی گئی ہو۔ نہیں، اس کی اور کوئی ایسی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ وہ اس طرح بغیر بتائے چلی جائے۔ وہ تو شہلا کے گھر بھی مجھے بتائے بغیر نہیں جاتی۔ صدیق، تم مجھے کالج لے کر چلو، میں خود وہاں دیکھتی ہوں آخر وہ جا کہاں سکتی ہے۔ نانو یکدم کھڑی ہو گئی۔ نہیں گرینی، آپ یہیں رہیں، میں جاتا ہوں۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا تھا۔ نہیں، مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ آپ کے ساتھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ گھر پر ہی رہیں، میں خود کالج جاتا ہوں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ وہیں ہوگی۔ عمر بات کرتے کرتے نانو کا جواب سنے بغیر باہر نکل آیا۔ ڈرائیور صدیق بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ پوش میں آ کر عمر نے گاڑی کی چابی اس سے لے لی۔ مجھے اکیلے ہی جانا ہے، میں خود گاڑی ڈرائیو کر لوں گا، اس نے ڈرائیور سے کہا اور پھر گاڑی لے کر باہر نکل آیا۔ وہ جب سے اسلام آباد سے واپس آیا تھا، علیزہ کا رویہ اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی زندگی میں شامل ہونے والی اس نئی سرگرمی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا جس نے علیزہ میں اتنی نمایاں تبدیلیاں کر دی تھی، اور یہ اندازہ وہ بہت پہلے لگا چکا تھا کہ علیزہ کی دوستی کسی لڑکے سے ہے، مگر وہ حیران تھا کہ نانو کو اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ہمیشہ علیزہ پر کڑی نظر رکھی تھی۔ خود عمر کے لیے کسی لڑکے سے دوستی نہ تو کوئی خلاف معمول بات تھی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی چیز، اور نہ ہی اسے اس بات پر کوئی اعتراض ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ علیزہ کو لوگوں سے رابطے اور تعلقات بڑھانے چاہیے۔ اس کی شخصیت میں موجود بہت سی خامیاں اسی طرح دور ہو سکتی تھیں، مگر جس طرح علیزہ سب کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے عمر کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ علیزہ کا اس لڑکے سے تعلق صرف دوستی کی حد تک نہیں تھا، وہ اس میں دوسرے انداز میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اسے اس چیز پر بھی اعتراض ہوا تھا، نہ تجسس، کیونکہ وہ اسے بھی ایک بہت ہی نیچرل چیز سمجھ رہا تھا، مگر اب وہ جس صورتحال کا سامنا کر رہا تھا اس نے اسے واقعی پریشان کر دیا تھا۔ علیزہ کا اس طرح کالج سے غائب ہونا، اسے توقع نہیں تھی کہ علیزہ اس طرح کی حرکت کر سکتی تھی۔ جس وقت نانو شہلا کے گھر فون کر رہی تھی، اس وقت وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا اسے یقین تھا کہ وہ اس طرح اچانک کسی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں نہیں جا سکتی تھی، مگر پھر وہ کہاں گئی تھی؟ تبھی اس کے ذہن میں بے اختیار ایک خیال آیا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ ہی کہیں گئی ہو اور ابھی تک کالج نہ پہنچ پائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کالج پہنچ چکی ہو اور یقیناً وہ پوری طرح حواس باختہ ہوگی، اس نے سوچا۔ اور یہی وجہ تھی کہ نانو کے اصرار کے باوجود اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا۔ کالج واقعی خالی ہو چکا تھا۔ چوکیدار نے اسے بھی وہی بتایا تھا جو وہ ڈرائیور کو بتا چکا تھا۔ چوکیدار سے گفتگو کرنے کے بعد عمر واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی۔ اسے گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہوئے تھے جب اس نے کالج کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی کو رکتے ہوئے اور فرنٹ سیٹ سے علیزہ کو اترتے دیکھا۔ بے اختیار اس نے ایک پرسکون سانس لیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے وہ علیزہ کی طرف لے آیا جو تیز قدموں سے کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علیزہ نے گاڑی اور عمر دونوں کو دیکھ لیا تھا، اور عمر دور سے بھی اس کے چہرے کی فاق ہوتی ہوئی رنگت کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ سڑک پر ہی رک گئی تھی۔ عمر نے اس کے قریب گاڑی کھڑی کی اور کچھ کہے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ علیزہ بھی اسی خاموشی کے ساتھ اندر بیٹھ گئی تھی۔ سڑک پر نظریں جمائے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ علیزہ کو نہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کی کیفیت سے واقف تھا اور اسے اس پر ترس بھی آیا تھا۔ وہ بہت بری طرح پکڑی گئی تھی اور اب وہ اس خوف سے دوچار تھی کہ عمر گھر جا کر نانو کو سب کچھ بتا دے گا، جبکہ عمر ایسا کچھ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ گاڑی سیدھی گھر لے جانے کے بجائے اس نے ایک مارکیٹ میں لے جا کر روک دی۔ علیزہ نے اسے گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ اس کی گھبراہٹ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بعد ہاتھ میں جوس کے 2 پیک لیے واپس آتا دکھائی دیا۔ علیزہ اسے گاڑی کی طرف آتا دیکھتی رہی۔ بڑے اطمینان کے عالم میں وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور اس نے جوس کا 1 پیک علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اس نے عمر کی نرم آواز سنی تھی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد ضرورت پڑے گی جب گرانی کے پاس جاؤ گی۔ بہتر ہے اسے پی لو اور اپنے نروز پر قابو رکھو،
چہرے پر ان تاثرات کے ساتھ گرانی کے سامنے جھوٹ نہیں بول پاؤ گی، بولو گی بھی تو وہ یقین نہیں کریں گی۔ علیزہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مزید کچھ کہے بغیر اس نے عمر کے ہاتھ سے جوس کا پیک پکڑ لیا۔ عمر نے اس کے ہاتھ میں کپ کپاہٹ دیکھی تھی۔ جوس پکڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر علیزہ کے چہرے پر نظر دوڑائی اور پرسکون انداز میں کہا، اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی قتل کر کے نہیں آئی ہو کہ تمہیں اس طرح لرزنا پڑے۔ بندے میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہر بڑا قدم اٹھانے کے بعد کانپنے کے بجائے صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ تم میں بھی یہ ہمت ہونی چاہیے علیزہ، وہ جوس پیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علیزہ کے حلق میں جوس اٹکنے لگا۔ عمر اب موبائل نکال رہا تھا۔ میں گرانی سے بات کرنے لگا ہوں، انہیں تمہارے بارے میں بتا رہا ہوں، تم تب تک یہ طے کر لو کہ تمہیں ان سے کیا کہنا ہے، مگر ان سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز اور نروسنس پر قابو رکھنا، گھبرانا مت۔ وہ اس کو اس طرح ہدایت دے رہا تھا جیسے ذوالقرنین کے بجائے وہ خود اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ علیزہ کو یوں لگا جیسے وہ زمین سے دھنسنے لگی ہو۔ وہ جوس پیتے ہوئے موبائل پر گھر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فون حسب توقع نانو نے ہی اٹھایا تھا، شاید وہ تب سے فون کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہیلو گرانی، میں عمر بول رہا ہوں، علیزہ کا کچھ پتہ چلا؟ نانو نے اس کی آواز سنتے ہی پوچھا۔ ہاں گرانی، نہ صرف پتہ چلا ہے بلکہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے، ہم واپس گھر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے، عمر نے اپنے لہجے کو حتی الامکان پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ خدایا تیرا شکر ہے، وہ کہاں تھی؟ نانو نے بے اختیار پرسکون کا سانس لیتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ وہ کالج میں ہی تھی۔ علیزہ عمر کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی، جو بڑی روانی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اندر ہی کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کسی کلاس فیلو کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اسے چھٹی کے وقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ جب وہ گیٹ پر آئی تب تک صدیق چوکیدار سے اس کے بارے میں پوچھ کر جا چکا تھا۔ اب میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ یہاں پریشان بیٹھی تھی۔ گھر بھی اس نے 2-3 بار فون کیا مگر فون انگیج مل رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس نے اسی وقت فون کیا ہوگا جب آپ شہلا کی ممی سے بات کر رہی تھی، مگر چوکیدار تو کہہ رہا تھا کہ وہ صبح کالج آئے ہی نہیں۔ نانو کے لہجے میں اب تشویش کے بجائے غصہ تھا۔ ہاں میں نے چوکیدار سے پوچھا تھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ کسی دوسری علیزہ کی بات کر رہا تھا اور اسے واقعی یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر لڑکیاں کسی پارٹی میں مصروف ہیں۔ وہ جھوٹ پر جھوٹ بولنے میں مصروف تھا۔ تم علیزہ سے میری بات کرواؤ، نانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ عمر نے موبائل علیزہ کی طرف بڑھا دیا۔ گرانی سے بات کر لو۔ علیزہ نے کچھ نروس ہو کر موبائل ہاتھ میں لیا۔ لاپرواہی کی حد کر دی ہے تم نے، موبائل پر ہیلو کہتے ہی اس نے دوسری طرف سے نانو کو کہتے سنا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے کتنی پریشانی اٹھانی پڑی ہے مجھے۔ نانو اس کی بات سنے بغیر مسلسل بول رہی تھی اور اس وقت علیزہ کو اسی میں اپنی عافیت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ چپ چاپ ان کی جھڑکیاں کھاتی رہے۔ وضاحتیں پیش کرنے سے اس وقت یہ کام بہرحال بہتر تھا۔ وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گئی تھی۔ نانو کچھ دیر اسی کام میں مصروف رہی، پھر انہوں نے جلدی گھر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ عمر تب تک گاڑی کو دوبارہ سڑک پر لا چکا تھا۔ علیزہ نے موبائل بند کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھا دیا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر پہلے اگر وہ خوف زدہ تھی تو اس وقت وہ بے حد شرمندہ تھی۔ عمر نے اگرچہ اسے نانو کے سامنے کسی جواب دہی سے بچا لیا تھا، مگر خود اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ کیا یہ مجھ سے واقعی کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتا؟ کیا یہ مجھ سے ناراض ہے؟ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ یہ اب مجھے اچھی لڑکی تو نہیں سمجھ رہا ہوگا؟ بہت سے سوال اسے یکے بعد دیگرے بے چین کر رہے تھے۔ دوسری طرف عمر اسی لاپرواہی اور بے نیازی سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ وہ اب یہ سوچنے میں مصروف تھی کیا اسے خود عمر کو مخاطب کر لینا چاہیے، اور یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا عمر واقعی اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اسے واقعی کوئی تجسس نہیں ہے کہ میں کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی، اور اس نے نانو سے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا ہے؟ کیا یہ واقعی میری اتنی پرواہ کرتا ہے کہ مجھے ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا پھر یہ مجھ پر احسان کر کے؟ وہ اب اس کی خاموشی سے الجھنے لگی۔ کیا یہ وہ واقعی نانو نانا سے یہ بات چھپائے رکھے گا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گئی تھی، یا پھر یہ میرے سامنے ایک ڈرامہ کر رہا ہے؟
وہ سوچ رہی تھی اور اس کے پچھتاوے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ذوالقرنین کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، تو آج کم از کم میں اس طرح عمر سے نظریں نہ چرا رہی ہوتی، وہ سوچ رہی تھی۔ آج پہلی بار ذوالقرنین کے اصرار پر اس کے ساتھ گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے اس کی ذوالقرنین سے ملاقاتیں صرف برٹش کونسل اور 1-2 جگہوں تک ہی محدود تھیں۔ وہ ان جگہوں پر جاتی، ذوالقرنین پہلے سے وہاں موجود ہوتا، دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے اور پھر واپس چلے آتے۔ مگر عمر کے آنے کی وجہ سے اس کا برٹش کونسل کا شیڈیول بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود ذوالقرنین سے مل نہیں پا رہی تھی، کیونکہ نانو ہر جگہ عمر کو اس کے ساتھ بھیجنے کی کوشش کرتی۔ خود عمر بھی بڑی خوشی سے اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ رہتا، اور یہ چیز علیزہ کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ شاید یہ اسی فرسٹریشن کی وجہ سے تھا کہ جب ذوالقرنین نے اس سے کالج سے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ زیادہ دیر تک انکار نہیں کر سکی تھی۔ ڈرائیور نے صبح اسے کالج اتارا تھا اور وہ ڈرائیور کے جانے تک کالج کے گیٹ کے اندر نہیں گئی تھی، اور جب ڈرائیور چلا گیا تو وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ذوالقرنین کی گاڑی کی طرف گئی تھی، جسے وہ کالج آتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اور پھر وہ دونوں سارا دن جگہ جگہ گھومتے رہے تھے۔ ذوالقرنین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کالج کی چھٹی ہونے کے وقت اسے کالج کے باہر ڈراپ کر دے گا اور وہاں سے وہ اپنے گھر چلی جائے گی، مگر ذوالقرنین کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوا، اور جس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے لنچ کرتے ہوئے اسے یہ خیال آیا، اس وقت کالج کو بند ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، اور تب صحیح معنوں میں علیزہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اس کے برعکس ذوالقرنین بالکل خوفزدہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے بھی تسلیاں دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تسلیوں نے اس پر کوئی زیادہ اثر نہیں کیا تھا۔ کالج پہنچتے پہنچتے 3:30 بج چکے تھے، اور رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی تھی جب علیزہ نے عمر کی گاڑی کو کالج کے گیٹ پر کچھ فاصلے پر دیکھا تھا۔ اس نے ذوالقرنین کو اس وقت وہاں عمر کی موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر اس کا جسم تب تک کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے توقع تھی کہ عمر کے ساتھ نانو بھی وہاں ہوں گی، اور شاید وہ اس وقت کالج کے اندر ہوں گی، مگر بعد میں عمر کو اکیلا وہاں دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی، اور عمر کے اب تک کے رویے نے اس حیرت میں بتدریج اضافہ ہی کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، عمر نے کتاب سے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور عمر نے علیزہ کو اندر آتے دیکھا۔ عمر وال کلاک کو دیکھتے ہوئے کچھ حیران ہوا۔ رات کے اس وقت علیزہ کا وہاں آنا خاصا حیران کن تھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے اندر آ کر پوچھا۔ ناٹ ایٹ آل، آؤ بیٹھو، عمر نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ عمر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اب کارپیٹ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ عمر نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر گفتگو شروع کرنے میں اس کی مدد کی۔ نہیں، اس نے اسی طرح کارپیٹ پر نظریں جمائے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی، پھر علیزہ نے خاموشی کو توڑا۔ آپ مجھے رات کے اس وقت یہاں دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے۔ نہیں، اس بار عمر نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ علیزہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ تم اگر یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہو کہ میں گرینی کو تمہارے بارے میں کچھ بتا دوں گا تو بے فکر ہو جاؤ، میں ایسا نہیں کروں گا۔ علیزہ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ خود ہی اس موضوع پر آ گیا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ مثلاً کیا؟ عمر اب بھی اسی طرح پرسکون تھا۔ آج کے واقعے کے بارے میں؟ اس نے کچھ لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ وہ بے چین ہوئی۔ یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، جو چاہے کرو۔ عمر کے لہجے میں لاپرواہی تھی، اور علیزہ کو یہ لا تعلقی اچھی نہیں لگی۔ آپ واقعی مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے؟ اسے ابھی بھی جیسے عمر کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں، میں واقعی کچھ نہیں پوچھوں گا، لیکن تم اگر کچھ بتانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں سن لیتا ہوں۔ کہ آپ کو میری حرکت بری نہیں لگی؟ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں، اور ویسے بھی مجھے دوسروں کے کاموں میں فتوے دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ نے نانو سے میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا؟
تمہیں بچانے کے لیے. اور آپ مجھے بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم میری دوست اور کزن ہو. دوستوں کے لیے میں اکثر جھوٹ بولتا رہتا ہوں. وہ بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا. آپ کو مجھ سے کچھ تو پوچھنا چاہیے. مثلاً کیا؟ یہی کہ میں کہاں گئی تھی. تم کہاں گئی تھی علیزہ؟ عمر نے اسی کے انداز میں اس کا سوال دہرا دیا. وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا ذوالقرنین کے ساتھ. اور یہ ذوالقرنین کون ہے؟ اس بار عمر نے اگلا سوال خود ہی کیا تھا. میرا فرینڈ ہے. کب سے دوستی ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ اور یہ شخص کرتا کیا ہے؟ تقریباً 1.5 ماہ ہوا ہے. میڈیکل کالج میں ہے. تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ وہ اب آہستہ آہستہ اس سے سب کچھ اگلوا رہا تھا. علیزہ نے اسے ذوالقرنین کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات کے بارے میں بتا دیا. تم اس سے اکثر ملتی ہو؟ اکثر تو نہیں مگر ملتی ہوں، اس نے اعتراف کیا. اسی طرح کالج سے غائب ہو کر؟ نہیں، آج پہلی بار کالج سے گئی تھی، ورنہ پہلے تو کبھی نہیں گئی. ہم برٹش کاؤنسل میں ملتے ہیں. اور آج کہاں گئی تھی؟ ہم سارا دن پھرتے رہے بہت ساری جگہوں پر. عمر کچھ دیر خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا. ذوالقرنین صرف دوست ہی ہے نا؟ کوئی رومانٹک انوالومنٹ؟ علیزہ کا چہرہ سرخ ہوا. صرف دوستی نہیں ہے، مدھم آواز میں اس نے کہا. ٹھیک ہے، دوستی نہیں ہے، محبت ہے. مگر کیا صرف تمہاری طرف سے ہے یا پھر ذوالقرنین بھی اسی طرح کے خیالات رکھتا ہے؟ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے. تو پھر کیا پروگرام ہے تم دونوں کا؟ اس نے پروپوز کیا تمہیں؟ کچھ شادی وغیرہ کا ارادہ ہے؟ پروپوز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ پسند کرتا ہے اور سیریس ہے تو اسے کر دینا چاہیے. علیزہ نے سر جھکا لیا. یا پھر تم پروپوز کر دو. اس نے عمر کی بات پر حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا. میں پروپوز کروں؟ ہاں، تم کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی ایسی حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے، مگر میں تو یہ کبھی نہیں کر سکتی. تم جانتی ہو علیزہ، تم کو یہ افیئر افورڈ نہیں کر سکتی. آج نہیں تو کل گرانی کو تمہارے اور ذوالقرنین کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا، تو ان کا ریاکشن کیا ہوگا اس کا اندازہ تم اچھی طرح کر سکتی ہو. وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا. اگر وہ اچھا بندہ ہے تو اسے سیدھی طرح سے گرانی سے ملواؤ یا پھر مجھ سے ملوا دو. میں بات کرتا ہوں اس سے. علیزہ چونکی. میں آپ سے ملواؤں؟ ہاں، کیوں؟ تم ملوانا نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا. تو پھر ٹھیک ہے، تم ذوالقرنین سے بات کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کیسا بندہ ہے وہ. عمر کا لہجہ اب شگفتہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، میں اس کو آپ سے ملوا دوں گی، اور اس سے ملنے کے بعد میں گرانی سے خود اس کے بارے میں بات کر لوں گا. عمر نے جیسے اسے یقین دہانی کروائی. وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی. آپ مجھے برا تو نہیں سمجھتے؟ کچھ دیر بعد عمر نے علیزہ کو سر جھکائے کہتے سنا. نہیں، میں تمہیں برا کیوں سمجھوں گا؟ تم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کالج سے جانا بھی غلط نہیں ہے. وہ اس سے پتہ نہیں کس چیز کی یقین دہانی کروانا چاہ رہی تھی. تم سچ سننا چاہتی ہو یا جھوٹ؟ عمر سنجیدہ ہو گیا. سچ. تو پھر اس طرح جانا واقعی غلط ہے. میں کوئی کنزرویٹو بندہ تو نہیں ہوں، مگر اپنی فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں بھی. تم میچور نہیں ہو، ٹین ایج میں ہو. ٹین ایج میں ہر چیز تھرلنگ لگتی ہے، مگر یہاں اس سوسائٹی میں ایسے ایڈونچرز خاصے مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں. ذوالقرنین اچھا ہے یا برا میں نہیں جانتا، مگر تم ابھی لوگوں کو پرکھنا نہیں جانتی. تمہارا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں محتاط رہو تو خاصا بہتر ہے. وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سنتی رہی. ذوالقرنین ایسا نہیں ہے، اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا. تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس نے دو بدو کہا. ہی از ڈفرنٹ. عمر بے اختیار ہنسا. یہ اس نے تم سے کہا یا تم نے خود سے سوچا؟ ہی از ریئلی ڈفرنٹ. علیزہ نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. فنگر پرنٹ سے لے کر جینز تک کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. عمر نے بڑی لاپرواہی سے کہا. وہ اندر سے مختلف ہے. علیزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا. تم اس کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ اوہ، آئی سی، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے اپنی ڈائسیکشن کر کے تمہیں اپنا اندر دکھایا ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا. علیزہ کا چہرہ سرخ ہونے لگا. وہ واقعی ایک مختلف مرد ہے. وہ اب بھی اپنی بات پر مصر رہی. What a typical statement.
عمر ایک بار پھر ہنسا. ڈفرنٹ مین. کوئی مرد مختلف نہیں ہوتا مائی ڈیئر کزن. کم از کم گرل فرینڈس کے معاملے میں کوئی مختلف نہیں ہوتا. ہر ایک کی سوچ اور محسوسات ایک جیسے ہوتے ہیں. میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں. علیزہ کو اس کی بات پر شوق لگا. اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ ریئلسٹک ہو جاؤ. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں کوئی مختلف نہیں ہوتا. بعض لوگ جو ہمیں بظاہر مختلف لگتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں اور شاید بے قیمت بھی. بلکہ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں. وہ بات کرتے کرتے سنجیدہ ہو گیا. ذوالقرنین ایسا نہیں ہے. اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے سر اٹھا کر بڑے اعتماد سے کہا, میری خواہش ہے واقعی ایسا ہی ہو. عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا. وہ حسب معمول رات کے وقت نانو اور نانا کے سو جانے کے بعد لاؤنج میں آئی. ہمیشہ کی طرح لائٹ آن کیے بغیر صرف کوریڈور میں روشن 0 پاور کے بلب اور باہر پورچ کی کھڑکیوں سے آنے والی دھندلی روشنی میں صوفے پر بیٹھ کر ذوالقرنین کو کال کرنا شروع کیا. کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ رابطہ قائم ہوتے ہی ذوالقرنین نے پہلا سوال کیا. وہ بھی علیزہ کو کالج چھوڑتے ہوئے عمر کی گاڑی میں علیزہ کو بیٹھتے دیکھ چکا تھا. نہیں, کچھ نہیں ہوا. عمر نے نانو سے جھوٹ بول دیا. اس نے کہا کہ میں اندر کالج میں ہی تھی. چوکیدار کو غلط فہمی ہو گئی تھی. نانو نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا. اگر وہ جھوٹ نہ بولتا تو نانو سے بچنا آج بہت مشکل ہو گیا تھا. وہ بے حد غصے میں تھی. اس نے دھیمی آواز میں کہا, تم خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتی رہتی ہو. میں تم سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا. ذوالقرنین نے جواباً خاصی لاپرواہی سے کہا. مگر عمر نہ ہوتا یا وہ جھوٹ نہ بولتا تو پھر میرے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ نانو کو نہیں جانتے. علیزہ نے کہا, میں آئندہ اس طرح کالج سے کبھی نہیں جاؤں گی. تم بہت بزدل ہو علیزہ. ذوالقرنین نے اس کی بات کے جواب میں کہا. وہ خاموش رہی. تمہاری نانو آخر کیا کر سکتی ہیں؟ جان سے تو نہیں مار سکتی ہیں. پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگا. اگر ان کو پتہ چل جاتا تو تم اپنی نانو سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ذوالقرنین نے کچھ الجھ کر کہا. ڈرتی نہیں ہوں, میں ان کے پاس رہتی ہوں. میں ہر کام میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی. اینی وے, یہ سب چھوڑو, کوئی اور بات کرتے ہیں. یہ تمہارا کزن عمر خاص مہربان ہے تم پر. اس نے تمہارے لیے تمہاری نانو سے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں, وہ اچھا ہے, ویری کیئرنگ. علیزہ نے کچھ خوش ہو کر کہا. سب کے لیے یا صرف تمہارے لیے؟ وہ کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہیں سکی. مطلب؟ کچھ نہیں, ایسے ہی کہہ رہا تھا. آج کل ایسے کزنز کہاں ملتے ہیں. واقعی اچھا ہے تمہارا کزن. ذوالقرنین نے فوراً بات بدل دی. عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے. علیزہ کو کچھ دیر پہلے عمر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو یاد آ گئی. کیا؟ ذوالقرنین جیسے اس کی بات پر بری طرح بتکا. وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. علیزہ نے اپنی بات دہرائی. کیوں؟ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں, یہ میں نہیں جانتی. بس اس نے کہا تھا کہ میں اسے آپ سے ملوا دوں. علیزہ نے دانستہ جھوٹ بولا. مگر میں اس سے ملنا نہیں چاہتا. ذوالقرنین نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا. کیوں؟ علیزہ کو جیسے دھچکا لگا. میں اس سے مل کر کیا کروں گا جب میں اسے جانتا ہی نہیں؟ وہ میرا کزن ہے. علیزہ نے جتانے کی کوشش کی. مگر وہ میرا کزن نہیں ہے. اس سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ میں اس سے مل کر کیا بات کروں گا؟ ہو سکتا ہے اسے آپ سے کوئی ضروری بات کرنا ہو. کیا ضروری بات کرنی ہے؟ اس بار ذوالقرنین کا لہجہ خاصا تیکھا تھا. علیزہ کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی. تو بس ٹھیک ہے, پھر اسے مجھ سے ملوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے تمہیں عمر کے ساتھ ملاقات کا شیڈیول طے کرنے کے لیے فون نہیں کیا. ذوالقرنین کی آواز میں اکتاہٹ تھی. علیزہ نے کچھ بے دلی کے ساتھ موضوع بدل دیا. اسے ذوالقرنین کی عمر سے ملاقات سے انکار پر حیرت ہو رہی تھی. کچھ دیر دونوں بات کرتے رہے. پھر خلاف توقع ذوالقرنین نے جلد ہی فون بند کر دیا. تم نے ذوالقرنین سے بات کی؟ اس واقعے سے تقریباً 1 ہفتے کے بعد عمر نے ایک شام اس سے پوچھا. ہاں. پھر؟ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا. علیزہ نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا. کیوں؟ عمر کو بہت حیرت نہیں ہوئی. یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس سے کیا بات کرنی ہے. تم نے اسے نہیں بتایا؟ نہیں, مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا.
اس نے کچھ ندامت سے کہا، مگر بات تو اس سے کرنا ہی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ میں کیا کروں؟ وہ ملنا نہیں چاہتا تو میں اسے مجبور کیسے کر سکتی ہوں؟ علیزہ نے بے چارگی سے کہا۔ اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے تو اسے مجھ سے ملنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ عمر اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ علیزہ، کیا وہ تمہارے بارے میں واقعی سیریس ہے؟ ہاں، میں نے آپ سے کہا ہے نا وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ علیزہ نے عمر کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ عمر کچھ دیر خاموش رہا۔ اگلی بار تم اس سے کہاں مل رہی ہو؟ علیزہ بلش ہوئی۔ کہیں بھی نہیں، اب میں اس سے نہیں ملوں گی۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے ملو اور اس بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مگر وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ اسے پہلے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ میں تمہیں چھوڑنے آیا ہوں اور پھر اس سے کچھ بات چیت ہوگی۔ عمر نے جیسے مسئلے کا حل نکال لیا۔ لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا تو؟ علیزہ کو فکر ہونے لگی۔ ناراض کس بات پر ہوگا؟ اس طرح آپ سے ملوانے پر؟ تم نے خود کہا ہے وہ ایک مختلف آدمی ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ کتنا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر وہ تمہارے بارے میں واقعی سنجیدہ ہے تو ناراض نہیں ہوگا، اور میں اس سے لڑنے تو نہیں جا رہا۔ اچھے ماحول میں بیٹھ کر اس سے کچھ اچھی باتیں ہوں گی، اس میں خفگی کہاں سے آ جاتی ہے؟ عمر اسے مطمئن کر رہا تھا۔ علیزہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سے ملوا دیتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ تم اسے کہاں بلواؤ گی؟ برٹش کاؤنسل؟ اس نے کہا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو میرے ساتھ برٹش کاؤنسل جانے پر اس لیے اعتراض ہوا تھا؟ وہاں ذوالقرنین صاحب سے ملاقات ہوتی ہوگی۔ علیزہ اس کی بات پر خجل ہو گئی۔ بہرحال تم برٹش کاؤنسل کے بجائے اسے کسی پارک میں بلواؤ، عمر نے جگہ طے کرتے ہوئے کہا، یا پھر کسی ریسٹوران میں۔ تیسرے دن وہ عمر کے ساتھ ایک پارک کی پارکنگ میں موجود تھی۔ کار سے اترتے ہوئے وہ نروس ہو رہی تھی۔ اس نے ذوالقرنین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ آج عمر کو بھی ساتھ لا رہی ہے، اور اب وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں ذوالقرنین اس کی بات پر ناراض نہ ہو جائے۔ ذوالقرنین پارک کے اندر مخصوص بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے علیزہ نے اسے دور سے ہی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شاید اس نے علیزہ کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور نہ صرف علیزہ کو بلکہ اس کے ساتھ آتے ہوئے عمر کو بھی، اور اس کے کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے ذوالقرنین کے چہرے پر بوکھلاہٹ اور ناگواری کے تاثرات دیکھے تھے۔ ہیلو، میں عمر ہوں، آپ یقیناً ذوالقرنین ہیں۔ عمر نے اس کے پاس پہنچ کر نہایت دوستانہ انداز میں ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ذوالقرنین نے کسی مسکراہٹ کے بغیر اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ سے ملنے کا خاصا شوق تھا مجھے، علیزہ کافی تعریف کرتی رہتی ہے آپ کی۔ عمر اس کی سرد مہری سے متاثر ہوئے بغیر بولا، میں نے سوچا مجھے بھی ملنا چاہیے آپ سے۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میں علیزہ کا کزن ہوں۔ ذوالقرنین اب بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ شاید اس کے لیے علیزہ کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع اور حیران کن تھی کہ اسے اپنے اوسان پر قابو پانے میں وقت لگ رہا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ ذوالقرنین نے بالآخر عمر سے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا خشک تھا۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں کرنی تھی آپ سے۔ کیا باتیں کرنی تھی؟ اس طرح کھڑے کھڑے کیا بات ہو سکتی ہے؟ آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی ایسی بھی خاص بات نہیں ہے۔ عمر نے مسکراتے ہوئے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے جلدی ہے، کچھ کام ہے۔ یہ تو علیزہ نے اصرار کیا تو میں یہاں ملنے کے لیے آ گیا، ورنہ آج میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ ذوالقرنین نے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑاتے ہوئے عمر سے کہا، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ جلدی کریں۔ عمر نے ذوالقرنین کو خاصی گہری نظروں سے دیکھا۔ ذوالقرنین کو اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ علیزہ کو کب سے جانتے ہو؟ اس نے ذوالقرنین سے پوچھا۔ یہ بات تو آپ علیزہ سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ کیا صرف اتنی سی بات جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، جاننا تو کافی کچھ ہے، یہ تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ 1.5 ماہ ہوا ہے۔ ذوالقرنین پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ علیزہ بتا رہی تھی آپ دونوں کی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس بار ذوالقرنین نے خاصے غور سے علیزہ اور عمر کو باری باری دیکھا۔ ہو سکتا ہے علیزہ نے ایسا محسوس کیا ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کی کافی دوستی ہے علیزہ کے ساتھ؟ ہاں ہے، اکثر ملتے رہتے ہیں۔ اکثر؟ یوں ہی کبھی کبھار ملتے ہیں۔ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوستی کس سلسلے میں ہے؟ کیا آپ علیزہ کے بارے میں سیریس ہیں؟ سیریس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے۔ واٹ؟ شادی؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ علیزہ کا رنگ فک ہو گیا۔ عمر اسی پرسکون انداز میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ذوالقرنین اب ناراض نظر آ رہا تھا۔ شادی نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یہ دوستی کس سلسلے میں ہے؟ ہر دوستی شادی کے لیے تو نہیں ہوتی۔
تو پھر کس لیے ہوتی ہے؟ وقت گزارنے کے لیے. یو کین سے دیٹ. ذوالقرنین نے کندھے اچکاتے ہوئے خاصی لاپرواہی سے کہا. تو پھر تمہیں علیزہ سے یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا یہ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ میں نے علیزہ سے ایسا کچھ نہیں کہا. ذوالقرنین نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا. علیزہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. آپ نے مجھ سے کہا تھا ذوالقرنین؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے کہا. وہ شوق کے عالم میں ذوالقرنین کو دیکھنے لگی. یہ وہ ذوالقرنین نہیں تھا جسے وہ پچھلے 1 ماہ سے جانتی تھی. وہ بالکل بدل چکا تھا. تو تمہیں علیزہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی تم اس سے شادی کا کوئی ارادہ رکھتے ہو. تو پھر تم ملتے کس مقصد کے لیے ہو؟ ساتھ کیوں لے کر پھرتے ہو؟ میں نہیں، وہ میرے ساتھ پھرتی ہے. وہ ملنے آتی ہے مجھ سے. عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. اور جہاں تک ساتھ پھرنے کا تعلق ہے تو ساتھ تو تم بھی لیے پھرتے ہو اسے. پھر تم کیوں شادی نہیں کر لیتے اس سے؟ اپنی مصیبت دوسروں کے سر پر کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ ذوالقرنین کے لہجے میں تمسخر تھا. علیزہ خوف کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی. کیا ذوالقرنین میرے بارے میں اس طرح سے سوچتا ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ تم سے کیا کہتی ہے یا بتاتی رہی ہے، مگر میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ اس سے محبت یا شادی کا وعدہ کروں. اگر اسے خود ہی میرے بارے میں کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر اس طرح اگر کوئی کزن کو پکڑ لائے ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے، تو میں کم از کم وہ بندہ نہیں ہوں جو اس طرح پھنس جائے. اس جیسی 1000 لڑکیوں کے ساتھ میل جول ہے میرا. سب کے ساتھ شادی کر لوں کیا؟ اس کے لہجے میں تضحیک تھی. مجھے تم سے مل کر واقعی بڑی خوشی ہوئی ہے ذوالقرنین، کیونکہ تم میری توقعات پر بالکل پورا اترے ہو. میں جتنے گھٹیا آدمی سے ملنے کا سوچ کر آیا تھا تم مجھ سے زیادہ گھٹیا نکلے ہو. بہرحال دوبارہ تم نے اگر کبھی علیزہ کو فون کیا یا اس سے ملنے کی کوشش کی تو ملنے سے پہلے وصیت کرانا، کیونکہ پھر تم دوبارہ واپس نہیں جا سکو گے. آؤ علیزہ. عمر نے اسی طرح پرسکون انداز میں اس سے بات کرنے کے بعد علیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور واپس مڑ گیا. اپنے پیچھے اسے ذوالقرنین کا ایک طنزیہ کہکہا سنائی دیا. وہ اسے ساتھ لے کر پارکنگ میں آ گیا. گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پہلی بار علیزہ کے چہرے کو غور سے دیکھا. وہ بالکل زرد تھی. عمر اس کی کیفیات کا اندازہ لگا سکتا تھا. وہ جانتا تھا اسے شوق لگا ہے. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے ذوالقرنین کے منہ سے کہی جانے والی کسی بات پر یقین نہیں آیا ہوگا، اور عمر کو اس وقت اس سے ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی. کار سٹارٹ کرنے کے بجائے اس نے علیزہ کی طرف مڑ کر اس سے کہا، کسی بھی چیز کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. ایکسپیرئنس از دی ادر نیم آف آور مسٹیکس، سو ٹیک اٹ ایز این ایکسپیرئنس. علیزہ نے عمر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. وہ ونڈ اسکرین سے باہر پارکنگ میں نظر آنے والی گاڑیوں کو دیکھتی رہی. یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے. زندگی میں اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اس سب کو بھول جاؤ. وہ بالکل پریشان نہیں ہوگا تو تمہیں بھی پریشان یا شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. عمر نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. وہ اب بھی خاموش تھی. وہ گھر تک پورا راستہ اس سے باتیں کرتا رہا، اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا رہا. وہ اس کی باتیں سنتی رہی، مگر اس نے ایک بار بھی اس کی باتوں کے جواب میں کچھ کہا، نہ ہی اسے دیکھنے کی کوشش کی. وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کار سے باہر دیکھتی رہی. عمر اسے گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد پھر گاڑی لے کر باہر نکل آیا. اسے مارکیٹ سے کچھ شاپنگ کرنی تھی اور پھر اسے قائد اعظم لائبریری جانا تھا. شاپنگ کے دوران اور بعد میں لائبریری میں بھی اس کے ذہن پر علیزہ ہی سوار رہی تھی. وہ جانتا تھا وہ اتنی میچور اور سمجھدار نہیں تھی کہ ہر چیز کو فوری طور پر ذہن سے جھٹک دیتی. وہ سوچ رہا تھا واپسی پر وہ رات کو پھر کچھ وقت اس کے ساتھ گزارے گا. چند دن لگیں گے مگر وہ نارمل ہو جائے گی. اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی. شام 7 بجے وہ واپس گھر آ گیا. نانو لاؤنج میں فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھی. وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا. وہ فون بند کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے ان سے علیزہ کے بارے میں پوچھا. وہ تب سے اپنے کمرے میں ہے جب سے تم چھوڑ کر گئے ہو. انہوں نے اطلاع دی. عمر بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا. اگلا 1-1.5 گھنٹہ اس نے اپنے کمرے میں اپنے کچھ کام کرتے ہوئے گزارا. 8:30 کے قریب وہ کھانا کھانے کے لیے لاؤنج میں آیا. ہان ساما کھانا لگا رہا تھا اور نانو کچن میں تھی. گرینڈ پا ابھی تک واپس نہیں آئے؟
उमर ने किचन में पानी पीते हुए कहा। वो आए थे लेकिन दोबारा चले गए, आज किसी डिनर में इनवाइटेड थे। नानो ने उसे बताया। वो उनके साथ बातें करता हुआ डाइनिंग रूम में चला गया। मुरीद, अलीजा को बुला लाओ। नानो ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते हुए खानसामा से कहा। आज तो शाम की चाय भी नहीं ली उसने। उसकी तबीयत खराब थी कुछ, शायद इसलिए। उमर ने झूठ बोला। नानो ने चौंक कर उसे देखा। अच्छा, मुझे तो उसने नहीं बताया। बताती तो मैं उसे कोई मेडिसिन ही दे देती। वो परेशान नहीं करना चाह रही होगी, हो सकता है सो गई हो। उमर ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। चंद मिनट बाद खानसामा डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। अलीजा बीबी दरवाजा नहीं खोल रही। मैंने बहुत दफा दस्तक दी है, आवाजें भी दी हैं, उसने नानो से कहा। मैं खुद देखती हूँ, कहीं ज्यादा ही तो तबीयत खराब नहीं हो गई। नानो उठकर चली गई। उमर वहीं बैठा सोचता रहा। उसने खाना शुरू नहीं किया। वो नानो की वापसी का इंतजार कर रहा था। अगले कई मिनट नानो की वापसी नहीं हुई। फिर अचानक उसने घर के अंदर दरवाजा बार बार बजाने की बुलंद आवाज और नानो को बुलंद आवाज में अलीजा का नाम पुकारते सुना। वो बेख्तियार डाइनिंग रूम से निकल आया। क्या बात है नानो? वो कॉरिडोर में आ गया। उमर, अलीजा दरवाजा नहीं खोल रही, ना ही अंदर से कोई जवाब दे रही है। इतनी गहरी नींद तो वो कभी नहीं सोती। नानो बेहद परेशान नजर आ रही थी। उमर की छठी हिस्स अचानक उसे किसी खतरे से खबरदार करने लगी थी। उसने आगे बढ़कर खुद दरवाजे को 2-3 बार बजाया और अलीजा का नाम पुकारा। अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई थी। इस कमरे की कोई चाबी है आपके पास? उमर ने मुड़कर नानो से कहा। चंद मिनट में नानो चाबियां ले आई थी। उमर ने उनके हाथ से की रिंग लिया और दरवाजा खोलने लगा। चंद सेकंड्स में लॉक खुल गया था। उमर ने दरवाजा खोल दिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। उमर ने बर्क रफ्तारी से दीवार पर स्विच बोर्ड को ढूंढकर लाइट ऑन की। अलीजा बेड पर कंबल लिए लेटी हुई थी। उमर तेजी से उसकी तरफ गया और एक बार फिर उसका नाम पुकारा। वो अब भी वैसे ही बेहिस्सो हरकत थी। एक लम्हे के लिए उमर का सांस रुक गया। क्या हुआ है इसे? उसे अपनी पुश्त पर नानो की आवाज सुनाई दी। उमर ने अलीजा के माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म ठंडा था। ग्रैनी, ड्राइवर को कहीं गाड़ी निकाले, प्लीज जल्दी करें, अलीजा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अपनी आवाज पर काबू पाते हुए उसने पीछे पलटकर नानो से कहा। नानो कुछ ना समझते हुए वापस पलट गई। उमर अब उसकी नब्ज ढूंढने में मसरूफ था। उसका पूरा वजूद जैसे किसी तूफान की जद में आया हुआ था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे क्यों ख्याल नहीं आया कि वो ये सब कुछ भी कर सकती है?